अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। गुजरांवाला के बाद कराची का मैदान, इस वक्त वहां पर बड़ी आबोताब से जलसा हो तो रहा है कराची के अंदर, और क्राउड भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और इसमें कोई सरप्राइजेस भी नहीं है। लेकिन ये जो तकारीर अभी तक शुरू नहीं हुई तो उनका इंतजार साथ साथ जारी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा हम जलसे के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद क्या बिलावल नवाज बयानिए से लाताल्लुक हैं, और जो नवाज शरीफ साहब तकारीर कर रहे हैं, क्या तमाम जो पीडीएम की क़यादत है कि उनको मालूम होता है ये तकारीर होने जा रही, और क्या वो उनके साथ हर्फ ब हर्फ उनकी हर बात के साथ तायद करते हैं या नहीं, इस पर बात होगी प्रोग्राम में आगे जाके। और आखिर में पीडीएम और इमरान खान आमने सामने। कल एक तकरीर की है, बड़ी गुस्सीली तकरीर थी खान साहब की। उन्होंने कहा अब मैं देख लूंगा, अब कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एक नया इमरान खान जो है वो अब आपके सामने आके खड़ा हो गया। तो जो नए इमरान खान के जो क्या खसूसियात खदोखाले पूछेंगे हम, हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के गेस्ट भी। आगाज करते हैं, वसीम बादामी साहब इस वक्त जलसा गाह से हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे अपडेट लेते हैं कि कहां तक ये सूरत हाल जो है पहुंची है। वसीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अच्छा वसीम, ये बताइएगा कि अभी तकरीर में कितनी देर है, और क्योंकि अभी तो मरियम ने करनी है, बिलावल ने, फिर मौलाना साहब ने, तो फिर बड़ा देर हो गई है तकरीर में आज। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट गुजरांवाला से बेहतर नजर आती है, लेकिन बहरहाल इससे बेहतर टाइम मैनेजमेंट हो सकती थी। और मुकर्रीरीन की जो खिताब की तवालत है वो जाहिर है कि लुत्फों की थोड़ी सी उसका बाइस बन रही है कि लोगों के एग्जॉस्ट होने का और लोगों का मरकजी कायदीन के खिताब का इंतजार है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब अख्तर मेंगन साहब जो कि इमरान खान साहब के पहले इत्तेहादी थे, वो अब तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने तकरीर के आगाज में तमाम जो मरकजी कायदीन उनको मुखातिब करते हुए कहा है कि गद्दारों के क्लब में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि अब से तकरीबन थोड़ी देर बाद, यानी कि मुझे लगता है कि 40-50 मिनट और, क्योंकि अभी मरकजी कायदीन के खिताब से पहले कुछ खिताबात बाकी है। अच्छा। जहाँ अभी कोशिश की जा रही है कि उन खिताबात को जल्द से जल्द वाइंड अप किया जाए, बल्कि ये हिदायत भी इससे जारी की गई है कि अगर मुकर्रर खास वक्त से आगे टाइम एक्सीड कर जाए तो फिर उनको पर्ची की सूरत में जरा याद दहानी करा दी जाए कि भाई वक्त हमारे पास अच्छा बहुत कम वसीम, नवाज शरीफ साहब आज तकरीर नहीं कर रहे, ये कंफर्म्ड बात है? आपकी कोई बात हुई है मोहम्मद जुबैर साहब उनके तर्जुमानों से, और अगर नहीं कर रहे तो ये क्यों नहीं कर रहे, कोई बैक स्टोरी पता है? जी, ये तो मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता सकता हूँ, ऑफिशियल बता सकता हूँ। मेरी मोहम्मद जुबैर साहब से बात हुई और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज खिताब नहीं कर रहे। अच्छा, अब क्यों नहीं कर रहे, ये ऑफिशियली तो जो इसकी वजूहत बताई जा रही है वो थोड़ा सा वो लगता नहीं है कि मामला वो है। कुछ मालूमात और तज्जिया ये है कि नून लीग में इस राय ने प्रिवेल किया है कि नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में जो बात की थी वो इतने एक हाई लेवल पर उस बात को ले गए थे कि अभी बिल्कुल 48 घंटों के अंदर वैसे ही एक और तकरीर करना इट विल बी अ बिट टू मच, और थोड़ा सा उसको उस तकरीर को एब्जॉर्ब होने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए। दैट दिस इज नंबर 1। नंबर 2, मारिया, यहाँ पर हमारी बात हुई है, मेरी खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात हुई। ये तज्जिया करना उस गुफ्तगू के बाद मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्फाज की हद तक, अंदाज की हद तक, लहजे की सख्ती की हद तक नवाज शरीफ साहब से डिस्टेंस कर रही है अपने आप को। तो बहुत मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी जो कि होस्ट है उसने भी नवाज शरीफ साहब के वीडियो खिताब के हवाले से इतना ज्यादा वेलकमिंग जेस्चर ना दिया हो, और ये भी वजूहात में से एक बना हो आज नवाज शरीफ साहब का इस स्क्रीन पर वीडियो खिताब ना होने का। ठीक है वसीम, ये तो आपने दो बड़ी जमातों की बात की, पीएमएलएन की बात की, पीपल्स पार्टी की। ऑफ कोर्स ये इनका जरा ज्यादा बड़ा हिस्सा है। जो बाकी दीगर और जमातें भी हैं, बिकॉज मैं ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा हमें सरप्राइज दिया मियां साहब ने तकरीर में, इतना सख्त लहजा अपना के। तो क्या सरप्राइज, सबको ही सरप्राइज वहां पे मिल रहा है, पीएमएलएन इंक्लूडेड? जी, हमारे यहाँ, ठीक है, मैं उस गुजरांवाला के जलसे में भी मैं मौजूद था, इसलिए मैं आपको ये बात बड़े वसूल से कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जब वो इंडिविजुअल्स को नेम करना शुरू किया तो एवरीवन वो सरप्राइज, हर कोई शौक था। वो मजमे से लेके मरकजी कायदीन तक सब ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब एपीसी वाले ही बयानी को आगे बढ़ाएंगे और इमरान खान साहब ये तक तनकीद तक महदूद नहीं रखेंगे अपने आप को। लेकिन जिस अंदाज से वो आगे बढ़ते गए, यहाँ तक एक लम्हा उन्होंने नाम लेकर बात करना शुरू कर दिया, उससे नून लीग के तमाम लोग हैरान और कुछ परेशान भी। ठीक है, बहुत जबरदस्त। वसीम, हमें अपडेट करते रहिएगा, हम आपके पास दोबारा भी राब्ता करेंगे अगर हमें जरूरत हुई मजीद की। बाकी मेहमानों का तारुफ करा दें। स्टूडियो में सेनेटर फैसल जावेद साहब है, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव फैसल का इसलिए कि पहले गुफ्तगू करी थी, ये बड़े जलसे मैनेज करते रहे, तो जरा जलसे की साइंस को भी जरा हम फैसल से समझेंगे। इनसे बेहतर मुझे लगता है पाकिस्तान में मीडिया और जलसे की जो टाइमिंग है इसको कोई समझता नहीं है। साबिर शाकिर साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमारे साथ बराह रास्त है। मेरा ख्याल है
اگر میں صابر صاحب آپ سے اس لیے آغاز کروں بیکاز یہ جو وسیم نے بھی ہمیں پوری انفارمیشن بتائی ہے، یہ تو پی ایم ایل این کے اندر سے ہی رائے ابھری ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب تقریر نہیں کرنی چاہیے، اور سرپرائزز جو نواز شریف صاحب اپنی جماعت کو بھی دے رہے ہیں، تو یہ تو اپنی جماعت تو پھر بھی سہ لیتی ہے، لیکن جو آپ کے ارد گرد آپ کے اتحادی ہیں وہ ان سرپرائزز کی کب تک تاب لا پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی سرپرائز تو نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے، اگر یہ نواز لیگ یا شریف فیملی کا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے سرپرائز تھا تو میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ ان کی گفتگو سن لیں، وہ اصل میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں. انہوں نے ایک کارڈ کھیلا ہے، کارڈ کھیلنے کے بعد اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈ بیک کیا آتا ہے. ذرا اعصاب شکن کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہمارا حملہ صحیح گیا یا نہیں گیا. تو دوسری طرف سے ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ذرا ان کو کھیلنے دیں. ابھی آج کا جلسہ بھی وہ مانیٹر کر رہے ہیں، ریاست پاکستان اور اس کے تمام ادارے، اور اس کے بعد ہے کوئٹہ کا. اس کے بعد پھر ان کا ریئیکشن جو ہے ریاست کا رد عمل اس کے بعد آئے گا. اچھا، ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ کہنا کہ جی ان کو روکا گیا ہے، مسلم لیگ نواز نے روکا ہے، یہ غلط بات ہے. اچھا، یہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب انہوں نے یہ کہا ہے، واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم آپ کا یہ بوجھ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت شریف خاندان کا صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا. وہ ہے کہ ہر صورت میں یہ جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے یہ کسی طریقے سے تہس نہس ہو جائے اور یہاں پہ ماشاء اللہ لگ جائے. یہ ان کا پہلا اور آخری آپشن ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور آپشن ان کے پاس، اس آپشن کے بعد ان کے فوائد شروع ہوں گے. اچھا، اس کی ریزن ہے کہ یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا. یہ نواز شریف صاحب انقلابی بنے اور مریم بی بی کب انقلابی بنی؟ یہ بنی 7 ستمبر کے بعد، جب فائنلی ان کے آخری خصوصی ایلچی زبیر صاحب، وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کے بھائی، جب ان کے مذاکرات ناکام ہوئے. 1 اگست کے آخری ہفتے میں کھانا کھایا، ایک انہوں نے 7 ستمبر کو کھایا، جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے فائنلی نو بولا گیا اور ان کو انکار کر دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ انقلابی بنے. انہوں نے سوچا جس سسٹم میں ہماری جگہ نہیں ہے تو پھر اس میں رہ کے کرنا کیا ہے. اور زبیر صاحب نے جب یہ بات ڈسکلوز، زبیر صاحب نے تو نہیں کی، خود آرمی چیف نے کر دی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یہ بات ڈسکلوز کر دی، اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اس کی ریزن ہے کہ مریم بی بی ہر صورت میں باہر جانا چاہتی ہیں، ہر صورت میں جانا چاہتی ہیں باہر، ابھی بھی جانا چاہتی ہیں. ابھی بھی ان کو جو اچھی سی ڈیل مل گئی تو وہ نکل جائیں گی سائڈ پہ. اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے اپنی دولت بچانی ہے. وہ کہتے ہیں دولت ایک دفعہ بچ جائے، دولت کے یعنی امیڈیٹ ریلیف جو ہے وہ امیڈیٹ ریلیف ہی ان لوگوں کا جو فی الحال آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آبجیکٹیو ہے. فیصل یہ جلسہ کیسا ہے؟ مطلب بندے تو کافی جمع کر لیے، مطلب اگر شو تو برا نہیں ہے نا، کافی لوگ تو جمع کر لیے، جیسے بھی وہ ادھرون سن سے لائے ہوں، بسوں میں بھر کے لائے ہوں، واپس چھوڑنا ہو، لیکن نمبر تو اچھا ہے نا کہ نہیں؟ کمپیریٹیولی تو نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ 11 پارٹیاں ہیں ٹوگیدر، 11 پارٹیاں ہیں. ایک اکیلے عمران خان جلسہ کرتے تھے اور ادھر 11 پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں. دوسرا کراچی، یہ کراچی کی اطلاعات ہیں اور یہ عام شہریوں نے ہمیں فون پہ بتایا کہ کراچی کے لوگ اس میں 5% سے زیادہ نہیں ہیں. اچھا، یہ سارے لوگ زبردستی یہ دور دراز سے لے کر کے آئے ہیں، زبردستی مشینری استعمال. ہم کیا کرتے تھے جلسوں میں؟ صرف سٹیج لگاتے تھے، ساؤنڈ لگاتے تھے، باقی لوگ خود آتے تھے. ہم کبھی بھی کسی بھی جلسے میں لوگوں کو لے کے نہیں آئے کہ بسیں بھر کے لا رہے. اسی لیے لوگوں میں جذبہ، جنون، اور پھر فیملیز آتی تھیں، ایک جوش جذبہ ہوتا تھا. یہاں لوگ تو یہ لے آئے ہیں زبردستی، لیکن لوگوں نے آ کے بس ویکینڈ پہ بتیاں دیکھ لی ہیں اور ابھی دیکھیں لوگوں نے جانا شروع کر دیا ہے. یہ ذرا جلسوں کی مینجمنٹ کے بارے میں بتائیے، کیونکہ پہلا تو کافی ہیپ ہیزرڈ تھا، وہ 11 بجے کے بعد تقاریر شروع ہو رہی. مجھے لگتا ہے آج بھی بہت دیر کر دی انہوں نے. مینجمنٹ ذرا سمجھانا، آپ کو سائنس پتہ ہے اس کی کیا، واٹ ورکس. ہم نے تو سیکھا عمران خان صاحب سے، ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب کو جلسے کرنے آتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب سے بڑے جلسے کسی نے نہیں کیے. انٹرسٹنگ بھی اور فن بھی، آئی وڈ آلسو سے. اور اس میں پھر جس طرح آپ نے کہا یہ جذبہ حب الوطنی جو ہے اس کو بیدار کرنے والے جو ملی نغمے ہیں، وہ پیکیج، ساری چیزیں، ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک جلسے کی ہوتی ہے پیک، اگر وہ چلی جائے نا پھر آپ کے مین لیڈرز کی تقریریں جو ہیں آپ کرائیں وہ فلاپ ہو جاتا ہے. پیک ٹائم کیا ہوتا ہے؟ پیک ٹائم ہوتا ہے، اگر آج کل ہم بات کریں اکتوبر چل رہا ہے تو 9:15 میکسیمم تقریر ہو جانی چاہیے. آپ کی تقریر، مین سپیچ آپ کی ہو جانی چاہیے. اس کے بعد لیٹ ہے. اچھا، یہ آسان بات تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی
آپ کو سامنے دیکھنا ہوتا ہے اصل میں ان کا کیا ہے, ان کے سامنے ڈیڈ کراؤڈ ہے سارا, ان کو تو کچھ کرنا نہیں ہے. کراؤڈ انہیں پتہ ہے ان کے لیے آیا بھی نہیں ہوا, تو دے ڈونٹ بادر. انہیں پتہ ہے, ان کو پتہ ہے ان کے لیے کراؤڈ نہیں آیا. آپ لوگ تو میرے خیال موڈ شوٹ بھی دیکھتے تھے کہ کراؤڈ کا موڈ جو ہے نیچے جا رہا ہے, پھر گانے لگا دیں, سنگر بلا لیں, تھوڑا ان کو پمپ اپ کر دیں. جی ہاں, ڈریگ آپ نے کہیں نہیں کرنا. جہاں آپ ڈریگ کرتے ہیں پنڈال میں, جی وہ قافلہ داخل ہو رہا ہے, وہ داخل ہی نہیں ہو رہا, کوئی 2-4 لوگ آ رہے ہوتے ہیں پنڈال میں, جی فلاں کی قیادت. اس قسم کی چیزیں لوگوں کو بور کرتی ہیں. ہمارے جلسوں میں کمال عمران خان صاحب ہیں, لوگ سننے آتے ہیں صرف عمران خان صاحب کو, صرف عمران خان صاحب کی سپیچ لوگ سننے آتے ہیں. اس کے طرف ہم ایک بلڈ اپ لے کے جاتے ہیں, ویڈیو پیکیجز بھی چلا رہے ہیں, ملی نغمے بھی چلا رہے ہیں, لیکن ہوتا یہ کہ ہمارے پاس ایک سالڈ ہتھیار ہے نا عمران خان, ہمیں تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ان میں ایک بھی ایسی بوتھی نہیں ہے جس کو لوگ دیکھنے آئے ہوں یا سننے آئے سندھ میں سے یہ بلاول کو تو سننے آئے ہوں گے نا لوگ, ایٹ لیسٹ بلاول ان کے لیڈر. باقی تو ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن نہیں کوئی نہیں. ایک دیکھیں کرزما ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, کوئی لوگ کسی لیڈر کو سننے کے لیے آتے ہیں, وہ ان میں سے کسی کو بھی سننے کے لیے نہیں آتے ہیں. اس لیے شروع سے لے کے آخر تک وہی مومنٹ مجھے لگ رہا ہے پھر مولانا صاحب کے ساتھ وہی ہو جائے گا, وہ جب لیٹ تقریر ہوگی تو لوگ جانا شروع ہو جائیں گے واپس. تو میرا خیال تھا کہ اس سے کچھ سبق سیکھ لیا ہوگا. آج پہلے تقاریر ہو جائیں گی, لاسٹ ٹائم ذرا خالی کرسیوں سے انہیں بات کرنی پڑی تھی. جنرل صاحب آپ کی طرف گفتگو لے کے آؤں گی. آج جو یہ طے کیا ہے, پتہ نہیں پیپلز پارٹی, صابر صاحب کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی طرف سے کنوے کیا گیا, ایک رائے یہ ہے کہ شاید پی ایم ایل این کے اندر سے بھی لوگوں نے انہیں کنوے کیا ہے. فائن, تو آئی تھنک اٹس بٹ آف بوتھ. تو یہ اس کی ذرا بتائیے کہ یہ اس کا کیا سمبولک انٹرپریٹیشن کریں گے آپ؟ تھینک یو ماریا. دیکھیے جو بات صابر شاکر صاحب نے کی ہے یا جو آپ کہہ رہی ہیں, دس از اے ویری انٹیلیجنٹ گیس اور بڑا انٹیلیجنٹ اوپینین ہے آج کی نواز شریف کی سپیچ نہ کرنے کا. ایک تو وہ جتنا وومٹ کر چکے ہیں, جب آدمی زیادہ کھا جاتا ہے نا تو یا اس کو ڈائریا ہوتا ہے یا اس کے بعد پھر زیادہ اور بھی نہ ہضم ہو رہا ہو تو پھر وومٹنگ ہو جاتی ہے. پہلے انہیں ڈائریا ہوا, یہ جو کچھ قوم کو لوٹ کے کھا چکے ہیں, تو وہ جیل گئے, وہاں سے علاج کرانے باہر گئے اور اب باہر بیٹھ کے وومٹنگ شروع کر دی ہے کہ شاید پیٹ خالی ہو. لیکن چوری کے گھروں سے بیٹھ کے انقلاب ملک میں نہیں آتے. اگر آپ ایون فیلڈ میں بیٹھ کے اپنے خاندان, اپنی تجارت, اپنے بچے وہاں بیٹھ کے انقلاب لانا چاہتے ہیں تو انقلاب نہیں ہوگا. کیچڑ آپ اچھال سکتے ہیں, وومٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے جو تعفن پھیلا ہے اس میں پارٹی بھی بد دل ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا بات کہی, کیا لہجہ اختیار کیا اور کیا نیریٹو اختیار کیا ہے. پارٹی کے اندر بھی دو اوپینین ہیں اور ایک بڑی بھاری تعداد ہے جو اس نیریٹو کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ 4 ماہ کا وقت انہوں نے دیا, دیکھنا جنوری تک کتنے لوگ سامنے آتے ہیں اور اس ساری موومنٹ کا حشر کیا ہوتا ہے. پھر پیپلز پارٹی یہ برڈن کیری کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ہوسٹ کریں جلسہ سندھ میں اور یہ وہاں بیٹھ کے تو اس طرح کا ایک نیریٹو بیان کریں جس کو وہاں کراچی کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی لوگ سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. جو ان کی نا امیدی اور مایوسی ہے وہ قوم کو نظر آ رہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. یہ 2 محروم لیڈر ہیں, ایک فضل الرحمان صاحب جو اقتدار سے میرے خیال میں 22 برس بعد پہلی دفعہ باہر بیٹھے ہیں, کیونکہ وہ مشرف کے بھی شریک اقتدار تھے, نون کے بھی شریک اقتدار تھے, پیپلز پارٹی کے بھی شریک اقتدار تھے, تو ان سے باہر بیٹھنا ہضم نہیں ہو رہا, تو وہ تو سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں. اسی طرح نون ہے جو اپنا سب کچھ کھو چکی ہے اور اب ان کے کیسز اس منزل کی طرف جا رہے ہیں جہاں ڈیسیجن متوقع ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ سارے کھیل کو بگاڑ دیا سب کچھ نہیں کھول لیکن سکی. پیپلز پارٹی کے سٹیکس ان کے جو باقی الیکٹیبلز ہیں جو اپنے بلبوتے پہ بھی الیکٹ ہوتے ہیں, آف کورس نون لیگ کا ووٹ بینک بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے اس میں کچھ افراد جو ہیں ان کے سٹیکس زیادہ ہائے ہیں. جو باقی جماعت ہے وہ ابھی بھی کہتی ہے جی کہ اسی سسٹم میں رہ کے ہم نے کوئی نہ کوئی گنجائش نکالنی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پوری جماعت کے پاس کچھ کھونے کو نہیں ہے, کچھ انڈیویجولز کے پاس کچھ کھونے کو نہیں ہو سکتا. نہیں, when we say نون, میرا نون سے مراد ہے نواز شریف اینڈ فیملی. ان کا جو خاندان ہے ان کا بہت کچھ اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ گیا, تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کھیل بگاڑ دیا جائے. لیکن پیپلز پارٹی کا بہت کچھ سٹیک پہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ جو ڈسرپشن یہ کوز کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اس وقت
सिंध से बाहर अपना वजूद एक्सेप्ट नहीं करवा सकती, और जो 12 साल परफॉर्मेंस है उसको वो चाहेंगे कि अगले 3 सालों में बेहतर करें ताकि वो दोबारा लोगों के पास मैंडेट के लिए जा सकें। वो इतना बड़ा जुआ नहीं खेलेंगे, वो एक सूबे पर 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो महंगाई वाला बयानिया है, इसमें अगर मौजूदा हुकूमत की इनएफिशिएंसी या पुअर गवर्नेंस शामिल है तो 12 साल से बरसर इकतदार पीपल्स पार्टी ये इस पे हम बात करेंगे जनरल साहब, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से बिल्कुल ऑपोजिशन तो खैर जो भी चैलेंज करे या ना करे, ऑपोजिशन की तहरीक से क्या कितना फर्क पड़ता है ये हम सब जानते हैं। असल जो चैलेंज है हुकूमत का वो उनकी इसी महंगाई और जो गवर्नेंस के अंदर जो उनकी इनएफिशिएंसी जो उनके अपने वुज़रा पॉइंट आउट करते हैं वो होगा। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे जरा इस पे भी बातें। मेजर साहब तो इत्तेहादी हैं आप लोगों के, तो ये इस स्टेज पे आज चढ़ गए, तो फैसल जावेद आपसे पूछूंगी इस हवाले से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।